میں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں داخل ہیں، اور دعا یہ کرنا بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ یہ دعا سنت ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس سال کا رمضان بھی عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے۔ جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے، جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا، اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے۔ آپ کو پتہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لٹائے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا۔ 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں، اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا۔ مفسرین فرماتے وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آنا باقی تھا۔ ہر جگہ جلوے مصطفیٰ کے دیکھو گے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی حاجت ہے تو ہم اور تم کیا ہے؟ امتی ہیں۔ ہمیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جائے۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہاں جاؤ گے؟ نہیں اور کوئی
مفر مکر. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے, کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو, یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو, سب کان کھول کر کے سن لے. کوئی ولی کب بنتا ہے, کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے. لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا, کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا, بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا, حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا, ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا. میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں, یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے, وہ جھوٹا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیران پیر غوث العظم دستگیر, جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو, جو اولیاء اکرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں. ہاں, شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی. ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے, سارے مانتے ہیں. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے. کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی, بات بھی ہو رہی ہے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے, آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. اتنی عبادت تم نے کی ہے. سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے, 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے, 40 سال تک. ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے, ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے. اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں, ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے, سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں, یہ شیطان کی ہے. کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے, کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا. غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے. اور دوسری چیز, آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو, کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو, ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا, ولی ہو کوئی, ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو, حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے سب, باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے. شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو, اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے۔ میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا، لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا، اپنے نبی کو یاد کرنا، میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے۔ کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا۔ آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا۔ آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے، غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج۔ غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے بچایا۔ علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر، لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے۔ ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ کو پتا ہے، دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک صحابی حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں۔ راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے۔ وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے، اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا، بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے، تو بیوی ہے
اور بہت زیادہ محبت کرتے اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو خط میں کیا ہے سناؤ. انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے, حملہ کرنا چاہتے, اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بند کرو انس, یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, اس کو سنبھال کے رکھو. حضرت انس نے کہا جیسا حکم سرکار کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے. ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی, جس سے بے حد محبت کرتے تھے آپ, بہت عشق کرتے تھے. آئی, کہا انس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے, کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی, مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی. انس بن نزیر نے کہا تیری محبت تیرا عشق اپنی جگہ پر, وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے, وہ نہیں بتایا جا سکتا. کتنا بھی عشق ہو کتنی بھی محبت ہو تو بیوی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کہا پورا اعتبار ہے, یقین بھی ہے, لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں. بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں, میں نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے, سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہ خط میں یہ چیز آئی ہے. انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا سیدھے جا کر گردن پکڑ لی, گردن پکڑ لی, اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے. کہا اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انس کیا ہوا, کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا آقا میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں, آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے, میں حفاظت کر رہا تھا, میں نے کسی کو نہیں کہا, لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا, اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں. اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ, تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے, اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا. یہ بات نہ ہے, اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا ہوں. حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ, جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے, جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے, وہ صحابیہ ہے. ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی, پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی. یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ, دنیا کا عشق دنیا کی محبت ایک جگہ پر, جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے, کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا, یہی معیار. اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو, یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق, ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے. کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو, کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے, بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر بار کا کیا ہوگا, میرے جائیداد کا کیا ہوگا. میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے, ان کی جائیدادیں نہیں تھی, ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار, ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے, محبت کرتے, لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے, اس کا مقام الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا. اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے
मेरे अजीजों, फिर तुम्हें कोई बिठा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। आज मुझे इस बात का एहसास है कि मैं जो बातें करता हूं इससे लोगों को तकलीफ क्यों है। बहुत सारे खतीब हैं, बहुत सारे मुकर्रिर हैं। मुझे एक साहब ने कहा था कि आप सिर्फ मुकर्रिर नहीं हैं, आप सिर्फ खतीब नहीं हैं, हमें यह देखना पड़ता है कि लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस कितना रखता है, लोगों के अंदर अपना असर कितना रखता है। और हमने बताया असर क्या, ये जुबान की वजह से होता है? जुबान तो हजारों के पास है। नहीं, असर ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा की वजह से होता है। और जहां बंदा ये एहसास कर ले जाता है मेरी जिम्मेदारी है, मैं नबी का हूं और मेरी जिम्मेदारी है, मेरे अजीजों, फिर किसी खतीब और मुकर्रिर की भी उसे जरूरत नहीं पेश आती। वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को कुर्बानियां देने के लिए किसी ने उकसाया था, किसी ने उभारा था। कैसे वो सहाबिया की बात जब मैं याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंग के मैदान के बाद आती है हुजूर की बारगाह में और कहती है, सुना है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने बेटे की लाश देखूं। यहां खबर आ जाए किसी के मरने की तो क्या हालत होगी। लेकिन एक मां है, हुजूर से इजाजत लेकर आती है, अगर हुक्म दें तो मैं अपने जवान बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया, देख सकती हो, जाओ। मैदान में लाशें हैं, उसमें एक जवान बेटा खून में लथपथ उस बूढ़ी खातून का नीचे है, लाश को उठाया, कपड़े हटाया, जुब्बा हटा करके पीठ को देखा, फिर बोसा लिया और सजदा किया। जो सहाबा खड़े थे पूछते हैं, अम्मा जानी क्या कर रही हो? कहती है खातून मदीने की, जब ये जवान मेरे घर से निकल रहा था मेरा बेटा, मैंने इसे वसीयत की थी, सुना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्त सख्त आ गया है, मुशरिकीन सख्ती से हमला कर दिए हैं, बेटा याद रखना, अगर हुजूर को छोड़कर मैदान से भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। मैदान छोड़कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। और मैंने सुना आज मैदान में से बहुत सारे लोगों पर ऐसे हालात आ गए थे कि उनको भागना पर मजबूरी आ गई, वो इधर उधर बिखर गए थे। मुझे डर यह था कि मेरा बेटा भी तो भागते हुए नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर यही तो देख रही थी, पीठ पर तीर के निशान तो नहीं है कि भागते हुए इसको पीछे से किसी ने मारा। फिर मैं सजदे शुक्र अल्लाह की बारगाह में इसलिए अदा कर रही हूं, मेरे बेटे की पीठ पर एक भी निशान नहीं है, जितने सब सीने पर खा करके मरा। वो माएँ कैसी थी, कुर्बानियां, और उनके बाद सामने बच्चों की लाशें हैं, और वो ये कहती, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा जमा मर्दी के साथ गया है। वही मदीने की खातून है, वो आती है बारगाह मुस्तफा में और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बअदक जुलनुन, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। ऐ अल्लाह के नबी, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। इसीलिए ऐ नौजवानों, याद रखो, एक बार दुनिया सारी ठोकर मार दे, लेकिन आमीना का लाल कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर जगह का आसरा है। यह मेरे तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। अगर ईमान ना होता और हुजूर की मोहब्बत का यह दर्जा ना होता तो हम जेल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, किस तरह के हालात होते। मैंने एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए अंदर देखा है, डिप्रेशन के शिकार में खुदकुशी करते हुए देखा है, और लोगों को कुफरियात बकते हुए देखा है। कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई दुआ नहीं। जब नाउम्मीदी और मायूसी आती है तो लोग बिफर जाते हैं, कुफ्र बकने लगते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और या तो फिर मेंटली इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हां, डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं।
ہر چیز آئے گی، مصیبت آئے گی، امتحان آئیں گے، کچھ دیر کی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے دستور بنائے رکھا ہے کہ رات آتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے. رات زیادہ دیر تک نہیں رہتی، سورج کو نکلنا ہے. اور آج امت مصطفیٰ پر اگر یہ اس طرح کے موسم آئے ہوئے ہیں کہ اس پر کالک لگانے کی کوشش کی گئی ہو یا گہن لگا ہو، تو چاند پہ بھی گہن لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، کچھ دیر کا ہوتا ہے. لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے تو پھر چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے. اور ہم سب کی زندگی کا یہی دستور ہے میرے عزیزو. ایمان والے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں. یہ سمجھ کے چلو، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے. خورشید سورج کو کہتے ہیں. ایمان والوں کی مثال شاعر یہ کہہ رہا ہے، دنیا میں ایمان والے سورج کی طرح جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کے لیے ہمیشہ کا غروب نہیں ہے. ہاں، انگریز نے علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوک پر شہادت دی تھی، یعنی پھانسی پر چڑھایا تھا. وہ ایسے کفایت علی کافی جن کی زبان میں بلا کا اثر تھا، جب بولتے تھے تو لوگوں کے دل ہچکولے کھاتے تھے. انہیں میں تو کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ پھانسی کے پھندے پر آپ نے پڑھا تھا جب پھانسی دی جا رہی تھی. کفایت علی کافی یہ مراد آباد میں، مراد آباد کو اس لیے میں بار بار فوکس کر کے بتا رہا ہوں، توجہ. یہ یو پی کا ایک شہر ہے. پھانسی دے دیا. 3000 انگریزوں نے پکڑا تھا ایک عالم دین کو، ایک عالم دین کو پکڑنے کے لیے. اس لیے کہ یہ باطل قوتیں ہمیشہ یہ بتاتی ہیں ہم کتے اور تم شیر ہو، ہمیشہ وہ بتاتے ہیں جھنڈ میں آ کر. کفایت علی کافی کو جب پھانسی دی گئی تھی تو 8 دن تک جشن منایا گیا تھا. جشن منایا گیا کہ ایک ایسا بولنے والا یہ ختم ہو گیا، کفایت علی کافی چلا گیا. لیکن پاگلوں کو یہ پتہ نہیں ہے رب قدیر کا دستور کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے. مراد آباد شہر سے صرف 100 کلومیٹر دور بریلی شریف ہے. ادھر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا اور ادھر بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہو رہے ہیں. جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کفایت علی کافی تو یہ کہتے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لیکن بریلی والا تو یوں کہنے لگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں میں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن جشن منایا، لیکن بریلی والا اٹھ کر کے ایسا عشق پلایا کہ کونے کونے سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت. ہاں، اللہ کا یہ دستور ہے. آج میں یہاں کھڑا ہوں، کل نہیں ہوگا اور کوئی اور آئے گا، لیکن یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ ممبر خالی نہیں ہوگا، یہ مسجد ویران نہیں ہوگی. میں اسی مسجد کا امام، میں اسی ممبر کا ایک خطیب رہا، لیکن میرے بعد لوگ آتے گئے جاتے گئے. کیا کسی دن نماز بند ہوئی؟ کیا کسی دن خطبہ ختم ہو گیا؟ ہم تو ذریعہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر وقت مقررہ کے لیے رکھتا ہے. اسی طرح سے ہمارے بعد بھی آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنے منہ کے پھنکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھے گا. لیکن ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ایسے جتنے بھی آئے ٹوپی پگڑی جبہ دیکھ کر کے نہیں پہچاننا، کبھی بھی نہیں. ہمارا معیار، ہماری کسوٹی یہ سارے لباس نہیں ہے، چال چلن نہیں ہے، چلت پھرت نہیں ہے، زبان نہیں ہے. ہماری کسوٹی صرف اور صرف ایک ہے. کسی کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھو، گھس کر کے بھی دیکھو، ایک چیز ملنا چاہیے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ یہی کہنے والا حضور کے بغیر کچھ نہ ہو. اس کے اندر اتنی محبت اور اتنا عشق ہو تو پھر وہ کسی کسان کا بھی بیٹا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا امام ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی کو میں خلاصہ کلام کے ساتھ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے حالات کو بھی بدلو. دنیا تمہارے انتظار میں ہے، دنیا تمہارے انتظار میں. تم نے اپنے اوقات کو کس چیز میں برباد کر رکھا ہے؟
सोशल मीडिया पर 18 घंटे बर्बाद करने वाले लोग, नौजवानों की, आपके पास मोबाइल है, उसमें देख लो कभी कभार कि कितने घंटे आपने यूट्यूब यूज किया है, कितने घंटे इंस्टा यूज किया है, व्हाट्सएप कितने घंटे यूज किया है। मोबाइल में ये रिकॉर्ड मौजूद होता है, रोजाना का एक कैलकुलेशन लेकर के बैठो और उसके बाद फिर अल्लाह करीम की बारगाह में ये सोचो कि कल रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मुझसे ये सवाल किया जाए कि तू इतने इतने घंटे इस मोबाइल को उठाता था, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी कुरान उठाया था दिन भर में? क्यों नहीं उठाया? कुरान पाक को फकत पकड़ के तो देखा, महीने महीने गुजर गए, उठाया ही नहीं है, छुआ भी नहीं है। क्यों नहीं मेरे अजीजों? जब हम ये नाइंसाफी अपने साथ कर रहे हैं, खुद अपने साथ, तो फिर किसी और की जुल्म की क्या शिकायत करनी है? किसी और के क्या वावेले मचाने हैं? अपने आप को बदलो। दुनिया आज भी तुम्हारे इंतजार में है कि कहां है वो नबी पाक का गुलाम जो निकलता था तो उसके चलने के अंदाज से ही मदीने की खुशबू आया करती थी। आज मैं चाहता हूं हर जवान आ जाए, हुजूर पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूं, हुजूर पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूं कि हर नशा को छोड़ दो, हर बुराई को छोड़ दो। वक्त बहुत कम रह गया है तुम्हारी जिंदगी में भी और तुम्हारी नस्लों के लिए भी, और उम्मत पर जो हालात आ जाए, इस्लाम पर जो हालात आए, बहुत शॉर्ट पीरियड है, बहुत थोड़ा सा वक्त है। कुछ कर जाओ, कुछ अपने आप को बदल डालो और ऐसा कर जाओ कि दुनिया फिर ये कहे, मेरे खुलासा कलाम, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।